السلام علیکم دوستوں۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی نمبر 23، رائٹر ہادیہ مغل۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر گھڑی کی جانب دیکھا تو وہاں 12 بج رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اتنی دیر وہ کیسے سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے پہلو میں دیکھا جہاں نوفل موجود نہیں تھا۔ اس کا چہرہ پال میں سرخ ہوا۔ رات کی اپنی حرکت اور اس کی شریر زوم مانی سرگوشی کا رنگ چہرے پر پھیلنے لگا۔ ساتھ شعور تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس سے نظریں بھی نہ ملا پاتی۔ وہ پاؤں بیڈ سے اتارتے 2 پٹی چپل پاؤں میں پہنے اٹھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ نوفل کا سامنا قطعی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پل میں کئی دعائیں مانگ چکی تھی۔ گڈ نون میم۔ روز اندر داخل ہوئی تو اس کا دل پرسکون ہوا۔ وہ جو سانس خارج کیے وہ بال سمیٹتی وہیں بیٹھ گئی جو ایک بار پھر پشت پر بکھر گئے۔ میم آج آپ نوفل سر کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہیں تو باس نے کہا ہے کہ ریڈی ہو جائیں۔ یہ ڈریس میں لائی تھی، اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی۔ وہ تعبیر کا غصہ بھولی نہیں تھی۔ تبھی وضاحت ہی ہوئی۔ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اس نے وہ محرون پاؤں کو چھوتا فراق دکھا جو سمپل پلین محرون تھا لیکن بازو اور نیچے گھیر پر فرل تھی جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ اوکے میم، آپ چینج کریں پھر ناشتہ کر لیجئے گا۔ ناشتہ کمرے میں لاؤں یا ڈائننگ ہال میں کریں گی؟ نہیں، میں ہال میں ہی کروں گی۔ یزدان نے کر لیا ناشتہ؟ اسے جھجک تو ہوئی لیکن اس نے پوچھ لیا تھا۔ نو میں وہ ناشتہ کام ہی کرتے ہیں، 10 لوگ گھر پر نہیں ہیں، 1 بجے آ جائیں گے۔ اب تو ویسے بھی کھانے کا وقت ہے۔ تعبیر نے ہونٹ کوڑے لیکن یزدان کا ناشتہ نہ کرنا اسے ایک پل کے لیے بے چین کر گیا تھا۔ جی میم، میں آپ کی ضروری چیزیں ڈریسر پر رکھتی ہوں۔ روز کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اتنے دن میں اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ یہاں قید میں نہیں بلکہ شہزادیوں جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ روز سیکٹر اس کے ساتھ تھی، اسے ایک ایک چیز فراہم کرتی تھی۔ اس کا ہر حکم وہ سر جھکا کر مان رہی تھی۔ اس شاندار حویلی میں جہاں اس کو منحوسیت کی وجہ سے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، پر یہاں وہ ہر کام ایک حکم پر کروا سکتی تھی۔ یہی سوچ اسے مسرور کر گئی تھی۔ وہ لب پھیلائے واش روم میں باندھے شاور لے کر وہ 15 منٹ بعد باہر آئے تو ڈریسر پر اس کی چیزیں موجود تھیں۔ اس کے متناسب سرپے پر وہ فراق ہر درجہ کھول گیا تھا۔ گلے بالوں کی موٹی لٹیں کمر پر بکھری تھی۔ اس نے اپنا عکس کئی دن بعد آئینے میں دیکھا تو ایسا لگا وہ وہی تعبیر ہے جو 4 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جو ہر وقت مسکراتی تھی، جس کی سیاہ آنکھیں روش سی لگتی تھیں۔ اسے نوفل یزدان کی شریر سرگوشیاں ایک بار پھر پوری شدت سے یاد آئیں اور پھر آج وہاج کے پاس لے کر جانے کی خبر نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یعنی شخص اپنی بات کا مان رکھا تھا۔ اطمینان سے تیار ہو کر وہ نیچے گئی تاکہ ناشتہ کر کے جلدی سے جا سکے۔ یزدان کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو روز مسکرا دی جبکہ تعبیر جھیم کر رہ گئی۔ وہ باہر آئے، آپ ناشتہ کر لیں۔ روز نے اس کی سرخ رنگ کے نفیس کام والی چادر چیئر پر رکھی تاکہ وہ جاتے ہوئے اوڑھ سکے۔ وہ پورچ میں آئی تو نوفل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تعبیر کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی جو مردانہ وجاہت کا اعلیٰ نمونہ لگ رہا تھا۔ سفید شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، مسٹر جینز پہنے، وہ آنکھوں پر سیاہ گاگل لگائے فون پر مصروف تھا۔ دھوپ میں اس کے گھنے بال مزید چمک رہے تھے۔ اس کے مضبوط چوڑے بازو اسے تحفظ کا احساس دلاتے محسوس ہوئے۔ تعبیر کا وہ ایک نہایت ہینڈسم شخص لگا۔ تبھی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ڈریسنگ ہی اتنی غضب کی کرتا ہے، اوپر سے پیارا بھی اتنا ہے۔ وہ ناک چڑھائے بولی تھی۔ نوفل نے نگاہ کی تپش محسوس کی تو اس کی جانب دیکھا۔ اس نے سٹا پٹا کر نگاہ پھری اور چادر کندھوں پر درست کرتے دھیمے قدم لیے آگے ہے۔ نوفل کی نگاہ اس کے سفید پاؤں میں پہنی ڈارک محرون سینڈل پر گئی۔ سہ کے چلتی وہ نازک سی لڑکی نوفل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ ایک گہری سی نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالا۔ اس نے دل کو راحت پہنچائی۔ وہ چپ چاپ آ کر گاڑی کے پاس کھڑی ہوگی۔ مس مرائی سے وہ بوجھل سرگوشی کیے وہاں سے ہٹا تو تعبیر کے گال پر گلال پھیلا۔ اس ایک لفظ میں اس کے سارے جذبات تھے جو آئی نہ جانے کیوں اسے اچھے لگے۔ گارڈ کو اس نے وہاں سے ہٹنے کا کہا اور خود دوسری جانب سے ڈرائیور سیٹ سنبھالی۔ نوفل تمام راستے اس کا چہرہ دیکھتا، اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن شاید وہ زبان کسی کو ادھار دے آئی تھی۔ باہر کا مناظر وہ بلیک شیشوں سے بامشکل دیکھ پا رہی تھی، لیکن اتنے دن بعد خود کو باہر محسوس کیے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ نوفل کا دل بھی جیسے پرسکون ہوا تھا۔ فلیٹ کی بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی تو اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ نوفل نے گود میں رکھا، اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو اس نے بدقت مسکرا کر ہاتھ سار ہلایا۔ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لفٹ کے ذریعے وہاج کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے جہاں لگا لاکھ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بھائی شاید ڈیوٹی پر ہوں گے۔
تم کال کرو انہیں، تعبیر نے بے قراری سے کہا۔ کال نہیں اٹھائے گا، اتنا مجھے پتہ ہے، وہ منہ بگاڑے بولا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ دوسری فلیٹ کے دروازے سے نکلتے شخص پر نظر پڑی تو اس کی جانب بڑھا۔ یہ ایس پی واج کب واپس آتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ اپنا لہجہ ہاتھ درجہ نرم رکھے اس نے تعبیر کو دیکھا جو تذبذب کا شکار تھی، جبکہ وہ شخص اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے مرعوب ہوا۔ وہ تو آج صبح ہی نکل گئے تھے، بلکہ رات ان کے فلیٹ کے باہر کافی تماشا ہوا۔ وہ کافی بول رہے تھے، پھر دو آدمی اور ایک لڑکی تھی جو یہاں آئے۔ اس کے بعد وہ انہیں کافی باتیں سنائے اندر چلے گئے۔ وہ بھی روتی ہوئی لڑکی کو ساتھ لے گئے اور پھر وہ صبح نکل گئے۔ وہ یونیفارم پہن کر نہیں گئے تھے۔ کمال ہے، بہت نظر رکھی ہوئی ہے۔ نوفل نے تنزیہ اس شخص کو دیکھا تو وہ گھبرایا تھا۔ وہ آپ نے پوچھا تو بتا دیا۔ دوسروں کے گھروں میں کام نظر رکھا کرو، جاؤ اب، نوفل نے سنجیدگی سے تنبیہ کی، جبکہ وہ شخص تو اس کے چہرے پر پھیلے روب اور اٹل سنجیدگی کو دیکھتے پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ تعبیر کی جانب مڑا تاکہ اسے تفصیل بتا سکے، لیکن وہ پہلے ہی سرخ پڑتے چہرے اور سیاہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ساری نرمی ایک بار پھر تلخی میں بدل گئی تھی۔ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ نوفل سمجھ گیا تھا کہ یہ الزام بھی اب اس کے سر پر عائد ہوگا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرا بھائی نہ جانے کہاں ہوگا اور تم یہاں مزے سے کھڑے ہو۔ وہ بھڑک اٹھی، جبکہ نوفل کا دل چاہ آج تو دیوار میں اپنا سر ہی مار دے۔ میری کیا غلطی؟ وہ چڑ گیا تھا۔ تمہاری ہی غلطی ہے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم نے میرے بھائی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دور کرتی وہ نیچے کی طرح بڑھی، جبکہ نوفل دانت پہ سے بال جکڑ کر رہ گیا۔ جس کی تان آج پھر وہی آ کر ٹوٹی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بس یہی تو کہنا آتا ہے۔ وہ نقل اتارے دیوار پر پانچ مار کر رہ گیا تھا۔ بہت ہی کمینہ سال ہے میرا۔ وہ آج کے فلیٹ کو گھورتا اس کے خیال سے نیچے بڑھا، کہیں وہ غصے میں نقصان نہ کروا لے۔ گاڑی فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ وہ آج اس پاک ذات پر چھوڑ چکا تھا۔ کمال صاحب کے کئی فون آئے جنہیں وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر تھک ہار کر ایک کال پر دو لفظی جواب دیے۔ اس نے موبائل سیٹ پر پٹخ دیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن سیدھا یہاں آیا تھا۔ اب بلڈنگ کے آگے گاڑی میں بیٹھا وہ اپنے خالی دل کو ٹٹول رہا تھا۔ کیا وہ صنم کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ مجھ سے سنجیدہ مزاج انسان تھا، ایک دھوکے باز لڑکی کے ساتھ کیسے نکاح کی ہمیں بھر گیا تھا۔ پر ایک بار وہ اس لڑکی کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کیا نکاح کر لیتا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا جب اس کا موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اس نے فرمان علی کا نمبر دیکھا تو حیران ہوا۔ انابیہ تو شاید اس کا نمبر اپنے بابا کے فون سے بلاک اور ڈیلیٹ کر چکی تھی، پھر وہ اسے کیسے کال کر رہے تھے؟ سب سوچے جھٹکے اس نے کال اٹینڈ کی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ایس پی وحاج سلطان دوسری جانب سے فرمان علی کی سنجیدگی سے پر آواز اس کے سبھی ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ یہ سوال مجھ سے آپ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ وہ کرخت لہجے میں گویا کیونکہ میری بیٹی پچھلے چند دنوں سے تمہاری محبت کا روگ لیے بیمار تھی اور آج وہ صبح سے غائب ہے اور وہ تمہارے پاس آنے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک سے جانتا نہیں ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ ماتھے پر مزید بال نمایاں ہو چکے تھے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، ورنہ میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ آپ جانتے بھی آپ کسے دھمکی دے رہے ہیں؟ ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے آپ کو یہ دھمکی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، اور اہم بات، ایک عام انسان ہونے کے ناطے بھی میں اپنی ذات پر الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ فون کاٹ لگا تھا جب دوسری طرف سے اسے فرمان علی کی آواز سنائی دی تھی۔ پلیز میری بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ، وہ جنہ جانے کہاں چلی گئی۔ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو بتا دو، ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، پر پلیز میری بیٹی کے ساتھ یہ سب مت کرو۔ ان کے لہجے میں التجا سمٹ آئی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے پیشے سے بہت پیار ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے اور شاید نہ ہوگی۔ آپ کی بیٹی کی میں نے ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے ہی جان بچائی تھی، اس میں میرا کوئی بھی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ فرمان علی کے لہجے پر وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، پلیز ایک سچے آفیسر ہونے کے ناطے ہی میری مدد کر دیجیے۔ وہ فریاد گو ہوئے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ انابیہ فرمان کا مسکراتا چہرہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، تبھی وہ فوری ہاں میں بھر گیا تھا۔ میں گھر پر ہی ہوں۔ فرمان علی کے جواب پر اس نے دو انگلیوں کو پیشانی پر مسئلہ۔ اوکے، کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ کسی کو اطلاع مت کیجیے گا۔ اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد رہا تو صرف وہ مسکراتی آنکھوں والی لڑکی جس سے چند ملاقات میں ہی اسے انس سی ہوئی تھی، لیکن کل رات کے بعد
وہ عرصت بھی ختم ہو گئی تھی، پر اب عرصت کی جگہ بے قراری آ چکی تھی جس پر اس نے خود بھی غور نہیں کیا تھا۔ مین روڈ سے اس نے گاڑی چھوٹے راستے پر ڈالے۔ جب گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا تھا وہ فوری طور پر چوکنا ہوا اور بیک مرر سے پیچھے دیکھا جہاں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے تعاقب میں تھی۔ گاڑی بری طرح لڑک رہی تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھالے اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گال نکالی۔ اس وقت موبائل رنگ ہوا تھا، لیکن وہ گاڑی سنبھالتا اب دوبارہ پیچھے دیکھنے لگا تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اس سے پہلے وہ فائرنگ کرتا دوسرا ٹائر بھی برسٹ ہوا اور پھر گاڑی بری طرح لڑکھڑا کر درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بمشکل اپنا سر اسٹیئرنگ پر لگنے سے بچایا اور دروازہ کھلے باہر نکل کر فائر کیا، لیکن گاڑی دھول اڑاتی واپس مڑ کر اوجھل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ اچانک حملہ صرف اسے الجھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شٹ! وہ گاڑی پر ٹانگ مار کر رہ گیا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دھواں بھری فضا دیکھے دانت پیچھے گر رہا تھا۔ اس پل وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کر کی ہے۔ حمیر کی طرف توجہ گئی تو اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ ایس پی صاحب! نکاح کی خوشی میں اتنی بے خبری کہ اپنے دشمنوں کو ہی بھول گئے۔ دوسری جانب سے کرخت ناگوار سی آواز سنے وہ چونکا تھا۔ رانا شاکر بات کر رہا ہے نا؟ وہ پال میں پہچان گیا تھا۔ وہ یادداشت تو کافی تیز ہے۔ دوسری جانب سے اس کا کہکا گنجا۔ بکواس بات کرو، وہ ہائی تڑا تھا۔ میرا ایک بیٹا ہے، ابھی تو اس کا بدلہ باقی ہے اور تم میرے دوسرے بیٹے پر نظر رکھے بیٹھے ہو، اور اگر میرے دوسرے بیٹے پر نظر رکھو گے تو تمہاری ہستی میں جڑ سے مٹانے کا انتظام کرنا ہی ہوگا۔ اس کی واضح طبقے پر واج تمسکن سے مسکرایا۔ اپنی حفاظت تو تم کر نہیں سکتے، جس کے حکم کے غلام ہو پہلے اسے جان تو لو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ اور ہاں، کیا کہہ رہے تھے؟ میری ہستی مٹاؤ گے؟ پہلے میرے بیٹے کا پتہ کرو کہ اس وقت کہاں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ رانا شاکر بکھلایا تھا۔ یہ مجھ پر حملہ کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے نمبر پر کار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کال تو تم کر لو گے لیکن وہ کبھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایس پی، تم میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رانا شاکر کی چیخاڑتی آواز پر وحاج تمسکر سے مسکرایا۔ جان کے بدلے جان کا ہی اصول ہے۔ شاکر صاحب بیٹھ کر انتظار کریں کہ دوسرے بیٹے کا جنازہ کس دن پڑھانا نصیب ہوگا، یا نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کا حال بھی کہیں بڑے بیٹے جیسا نہ ہو جائے۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالا اور گاڑی لا کے اس وقت اس کا فرمان علی کے گھر جانا زیادہ ضروری تھا۔ اس روڈ پر کیب ملنا بھی مشکل تھا۔ لمبے قدم لیتا وہ آگے کی طرف چلنے لگا تاکہ کسی گاڑی سے لفٹ لے سکے۔ کیب میں بیٹھا وہ فرمان علی کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ ذہن میں کچھ دن پہلے کا حادثہ چل رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ صرف اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس سب میں کس کا ہاتھ تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ رانا شاکر کو تو ایک مورے کی طرح استعمال کیا گیا تھا تاکہ وہ یہاں مصروف رہے۔ اس میں صنم اور اس کے بھائی کی ہی چال تھی۔ تمہاری گھٹیا حرکات کا جواب تو میں تمہیں دے کر رہوں گا۔ تم اور تمہارے بھائی کا کھیل بھی دیکھتا ہوں کتنے دن چلتا ہے۔ وہ عہد عہد بھرے انداز میں بولتا اندر کی طرف بڑھا جہاں فرمان علی پریشانی سے سر ہاتھ میں تھمے بیٹھے تھے۔ آفس سے میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ وہائی کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے۔ کب سے گھر سے غائب ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ایک تیرانہ نگاہ اس نے گھر پر ڈالی۔ مالی بابا کہہ رہے تھے کہ وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلی تھی، اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور گارڈ کہاں تھے؟ میں اور میری بیوی اپنے روم میں تھے۔ دراصل انابیہ 9 بجے یونیورسٹی جاتی، اس لیے ہم سب 8 بجے اٹھتے ہیں، اور وہ اکثر واک کے لیے صبح کو جاتی ہے، لیکن اب 12 بج چکے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی بیٹی گھر سے نکلی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ تنزیہ بولا، نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوایا آپ نے؟ وہاج نے ایک بار پھر تنزیہ پوچھا۔ جی آئیے۔ وہ اسی لیے باہر بڑھے تھے جبکہ وہاج عادل کو بھی میسج کر چکا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تو یہی ظاہر ہے کہ وہ واک کے لیے گھر سے نکلے، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہے کہ وہ کسی الجھن میں ہے۔ وہاج تجزیہ درست تھا۔ اس کے کسی دوست کو آپ نے فون کیا؟ وہاج نے تبسم بیگم سے استفسار کیا۔ میرے پاس اس کی کسی دوست کا نمبر نہیں ہے، وہ اپنی پریسی میں کسی کی دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتی۔ تبسم بیگم شرمندگی سے بولے، کیا؟ وہ بھونجکا کر رہ گیا۔ عجیب لوگ ہیں آپ، وہ آپ بیٹی اور آپ اس کے والدین، لیکن یہاں تو ہر چیز ہی الٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں، آپ اس کی اولاد تھی۔ اتنی آزادی کی حد ہے۔ وہ اپنے طیف پر قابو نہیں رکھ پایا۔ آفیسر ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی کسی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی زندگی گھٹا زدہ بنانے کا کبھی سوچا تھا۔ فار گاڈ سیک مسٹر فرمان، آپ تو میری بات کا مطلب سمجھیں۔ یہ گھٹا زدہ زندگی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس پر نظر رکھی، اس کے دوستوں پر نظر کی، بلکہ یہ ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے حفاظت ہوتی ہے، جسے آپ جیسے ایلیٹ لوگ گھٹن کا نام دیتے ہیں۔ فرمان علی کچھ بول ہی نہ پائے۔ وہاج کا ایک لفظ سچا تھا۔ آپ کے مطابق آپ اپنی بچی کو گھٹن والی زندگی نہیں دے سکتے تھے، تو پھر آج جو یہ سب ہوا ہے نا،
کہ آپ کی بیٹی کا کچھ آتا پتہ نہیں، نہ اس کا کوئی سراغ مل رہا ہے۔ یہ آپ کی نامزد گھٹن کا ہی نتیجہ ہے۔ فرمان علی کچھ بول ہی نہ پائے۔ عادل تم ان کے پورے ایریا میں ناکہ بندی کرواؤ اور ہائی وے پر بھی پتہ کرو، ہاسپٹل میں بھی چیک کرواؤ، لیکن سب خاموشی سے ہونا چاہیے۔ کسی رپورٹر کے ہاتھ فی الحال یہ خبر نہیں آنی چاہیے۔ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ انسپکٹر عادل نے حیرت سے وحاج کو دیکھا جو آج ایک لڑکی کے لیے اتنی احتیاط کا کہہ رہا تھا۔ جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کرکتی سے بولا۔ اگر آپ اجازت دے تو کیا میں مس انابیہ کا کمرہ چیک کر سکتا ہوں؟ جی آئے، فرمان علی بلا تعمل بولے تھے۔ وحاج ان کے ساتھ انابیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک تیز خوشبو کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو انابیہ فرمان علی استعمال کرتی تھی۔ وہ لڑکی شاید خوشبو کی دیوانی تھی۔ فرمان علی نے لائٹس آن کی تو کمرے میں رکھے دو بڑے ٹیڈی بیئرز پر اس کی نظر گئی جو دیوار کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ پورے کمرے میں ہی مختلف بیبی گرلز کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹے شوق رکھتی تھی، لیکن شاید وحاج کے معاملے میں وہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو گئی تھی، یا محبت کی خواری۔ آپ چیک کریں، شاید مس نبی نے کوئی نوٹ وغیرہ نہ چھوڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے کمرے کی چیکنگ کرے، نہ جانے کیوں اس کا دل اس معاملے میں آ کر بے چین سا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں لیڈی کانسٹیبل کو بلا لیتا ہوں، کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا۔ نہیں سر، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خبر لیک ہو۔ میرے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور میری بیٹی بھی اس سے کافی ڈپریس ہوگی۔ فرمان علی کی تفسیر پر اسے لاب بھیجے، نہ جانے کیوں اسے فرمان علی پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ ملے گی تو ڈپریس ہوگی نا۔ وہ طرز کیے بنا رہ نہیں پایا۔ توسط بیگم کمرے کی ایک ایک چیز چیک کر رہی تھی، جبکہ وحاج کے ذہن میں ایک بار پھر صنم کا خیال آیا تھا۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اگر انابیہ کی کوئی خبر آئے تو فوری مجھے کال کیجیے گا۔ وہ وہیں سے واپس مڑا تھا۔ وہ سرخ فراق پہنے، ماتھے پر بندیا اور کانوں میں آویزیں پہنے اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ سادگی میں بھی غضب دار تھی۔ صنم کے والد میکال ملک اور اس کی والدہ زینت بھی وہیں موجود تھی، جن کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی تھی۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ایک بار پھر میری بچی کی ذلت ہوئی ہے۔ بھائی صاحب 4 بج چکے لیکن وہ نہیں آیا، نہ ہی اس نے کال کی۔ کون اپنائے گا میری بیٹی کو؟ میکال میں جانتا ہوں میری اولاد نے ہر بار مجھے شرمندہ کیا، لیکن آج یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ وحاج کو میں فون کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں اٹھا رہا، لیکن اب میں خود وہاں جاؤں گا۔ صنم کے چہرے پر تمسکر بری مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اٹھ کر وہ تایا ابو کے قدموں میں بیٹھی۔ وہ نہیں اٹھائے گے تایا ابو، کیونکہ انہیں مجھ سے شدید نفرت ہے۔ وہ صرف مجھ سے تعبیر اپی اور انب اپی کی وجہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے جو وہ کل رات لے چکے ہیں۔ اس نے گال کی جانب توجہ دلائی جو ہلکا سا سوجا زدہ تھا اور اس پر انگلیوں کے نشان صاف تھے، لیکن میک اپ کی وجہ سے اب کام ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ایک بار پھر میری اولاد نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تمام لوگ اس پر نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تایا ابو آپ شرمندہ مت ہو، شاید میری قسمت بھی آپ ہی کی طرح ہی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے رنجیدگی سے بولے، اللہ نہ کرے میری بچی، میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا جو میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ وہ صنم کے گال کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، وہ رنجیدہ ہوئی۔ اسی وقت وہ جھٹکے سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، جبکہ صنم کا رنگ فاق ہوا تھا۔ دروازے کی دڑ پر سب ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ وحاج کا سرخ چہرہ دیکھ سب ایک پل کے گھبرائے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ جھرانہ تیور لیے صنم کی جانب بڑھا جو کھڑی ہو چکی تھی۔ وحاج، میکال اور کمال ملک بھی اچانک افتاد پر کھڑے ہوئے۔ وہی رہیے، آج میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ بولو کیا بکواس کی تھی اس لڑکی سے، اور کہاں ہے وہ دڑا اور ایک بار پھر اس کے بازو جکڑا تھا۔ وہ دار سے کرائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وحاج بھائی؟ دل ہی دل میں اسے کچھ تسلی تھی، یعنی اس کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ کہاں ہے انابیہ؟ تمہاری ہی گاڑی صبح ان کے گھر کے پاس دیکھی گئی تھی۔ صنم کو اگلے ہی پل اپنے بے وقوفی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ میں تو گھر پر تھی، آپ تایا ابو سے پوچھ رہے ہیں، میں کہیں بھی نہیں گئی، اور میرا موبائل بھی آپ توڑ چکے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی وحاج، چھوڑو سے۔ کمال ملک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جھٹکا۔ یہ ایک نمبر کی جھوٹی لڑکی ہے، کب کیا کر جائے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر اس لڑکی پر ایک بھی خروچ آئے تو میرے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وحاج کیا کہیں جا رہے ہیں؟ نشے میں تو نہیں ہو رہے؟ میری بیٹی کے ساتھ اتنا گھٹیا رویہ اختیار کرنے کی تمہاری ہمت کیسی ہو؟ میکال ملک نے اسے دور دھکیلا۔ یہ اسی قابل ہے، اور تم خواب سجائے بیٹھی ہو نا کہ نکاح ہوگا، تو کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ تمہارے سب خواب چکنا چور ہوں گے۔ اس معصوم لڑکی کو بھی تم نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تم اور تمہارا بھائی جو کھیل رہے ہیں جلد ہی وہ سامنے لاؤں گا، بس اب تم الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ انگیخت دکھا کر اس نے چٹکی بجائی، جبکہ صنم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔
وہ آج نکاح ہوگا، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ کمال ملک دھاڑے تھے، وہ تھما تھا اور پھر ان کی جانب مڑا۔ یہ دھمکی آپ تعبیر پر آزما چکے ہیں، مجھ پر کام نہیں کرے گی، کیونکہ یہ نام کا بیٹا پہلے ہی آپ کے لیے مر چکا ہے، پھر اسے کسی کی موت سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تلخی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ آج وہ غضب ناک ہوئے، اس وقت اسے میری ڈیوٹی ہے، میں یاد رکھنا صنم، اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسے بازو سے دور دھکیلے وہ واپس مڑا تھا اور آندھی طوفان کی طرف وہاں سے نکلا، جبکہ زینت نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ سلام، کمال ملک گھبرا کر آ گیا، جو ماں سے لگی رو رہی تھی۔ طے ابا، آپ کا بیٹا ایک بار پھر میرے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ امی مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ آنسو باتی ایک بار پھر کمال ملک کو پریشان کر گئی تھی۔ سنم میری بچی، اپنے طے کو معاف کر دو، تمہیں اب کوئی تانگ نہیں کرے گا، میری بچی جو چاہے گی اب وہی ہوگا۔ کمال ملک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، پلیز طیب۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بوجھل قدموں سے اندر بڑھی، جبکہ زینت بیگم بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ کمال ملک نے میکال کے سامنے ہاتھ جڑے اور سلمان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میکال ملک وہیں اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ سب بہت غلط ہے سنم، تم اس نیک لڑکے کو بلا وجہ بدنام کرنے پر تلی ہو۔ زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئے بولی، جہاں سنم گنگناتے ہوئے جیولری اتاری تھی، امی آپ کو اب بھی وہ گھٹیا شخص نیک لگتا ہے جس کی اسے انم اپی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ بھائی ہم سے جدا ہو گئے، ہمارا گھر بکھر گیا، صد شکر کہ میری جان بچی، ورنہ وہ جلاد انسان میری زندگی برباد کر کے رکھ لیتا۔ وہ بھڑکی تھی، تم نہیں جانتی سنم، تم کچھ بھی نہیں جانتی، تم خود کو برباد کر رہی ہو، ایک دن پچھتاؤ گی تم۔ وہ تھک آ کر وہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولتی۔ انابیہ کے بارے میں سوچنے لگی، جس نے اس کا کام آرام سے مکمل کر دیا تھا۔ زینت بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھے ایک بار پھر روئی تھی۔ ان عورتوں کو اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ سچائی اپنے منہ سے نکال سکتی۔ کمال ملک اور میکال ملک فطرتاً ایک جیسے تھے، عورت کو دبا کر رکھنے سے ان کی انا کی نہ جانے کون سی تسکین ہوتی۔ سنم ماں کو روتا دیکھ جیولری اتارے ان کے پاس آ کر بیٹھی، آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو کیا کرو، میری بیٹی نہ جانے کن راہوں پر چل پڑی ہے، اور تمہارا بھائی جو شاید اپنی ماں کو مرا ہوا ہی سمجھ چکا ہے۔ اولاد ہونے کے باوجود میں تنہا ہوں، امی بھائی کا ابھی یہاں آنا ٹھیک نہیں تھا، تبھی وہ رہی ہے، اور شکر کرے کہ میرا نکاح ہونے سے بچ گیا، ورنہ آپ بھی کچھ دن بعد اپنی بیٹی کو دفنا رہی ہوتی۔ وہ تلخی سے بولی، سنم، وہ اسے سینے میں بیچے چیخی تھی، ماں کی تڑپ پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگتے، لیکن انابیہ سلطان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ہر طرف سے انہیں ناکامی کا سامنا ہوا تھا، وہ حج اور ارد گرد کا ہر ایریا چھان چکا تھا۔ عادل سے بھی وہ مسلسل رابطے میں رہا، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی۔ مسٹر فرمان، اب ایک ہی حال ہے، اگر اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہوتا تو اب تک کال آ چکی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اپنی گاڑی لے کر گئی ہے جس سے ہم کوئی سراغ لگا سکے۔ مزید بیوقوفی اس نے اپنا موبائل پاور آف کر کے کی ہے۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن میری بچی مجھے ہر حال میں چاہیے۔ فرمان علی صوفے پر ڈھہ سے گئے، مٹی کی جدائی نے ایک دن میں ہی انہیں برسوں کا بوڑھا بنا دیا تھا۔ سر، انسپکٹر عادل عجولت میں اندر داخل، کیا ہوا عادل، کوئی سراغ ملا؟ وہ موبائل آف کیے اس کی جانب متوجہ ہو، لیکن نظر سامنے گئی تو دل میں جیسے چبھن سی ہوئی۔ وہ لڑکی ماتم زدہ سی سامنے ہی موجود تھی، سفید لباس میں وہ کوئی اداس پری کی مانند تھی، فرنٹ سے کٹے ہوئے بال پن اپ کیے، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ مردہ قدموں کے ساتھ اندر لانج میں ہی آ رہی تھی۔ اس نے عادل کو باہر جانے کا اشارہ دیا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ واحد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے تاثرات فوری چھپا لیے جو اس لڑکی کو دیکھ کر آئے تھے۔ آپ کہاں تھی مس انابیہ؟ وہ کرکتی کے لیے اس کی جانب آیا، جبکہ فرمان علی بھی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے پھر سے جی اٹھے۔ انابیہ، وہ تیزی اس کی جانب آیا اور اسے خود سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اپنے بابے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس کا سر چومتے وہ دلگیر سا بولا، جبکہ وہ سامنے کھڑے اس دشمن جان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ضبط کی سرخی پھیلی تھی۔ تبسم بیگم نے اسے گلے لگایا تو وہ شخص بالکل سامنے آ چکا تھا۔ انابیہ کی ویرانہ آنکھیں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئی، اپنے کثرتی وجود اور چہرے پر تنے تاثرات سجائے انابیہ کے دل کی ایک بیٹ میس کر گیا۔ آپ کا نکاح تھا نا آج؟ وہ ساتھ ساتھ لبوں سے بولتی اس کی جانب بڑھی۔ آپ کہاں تھی مس انابیہ، اور آپ کا فون کیوں بند تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کی بات کو سراغ سے نظر انداز کیا۔ آپ بتائیں، آپ کا نکاح تھا آج، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آنسو گال پر بہہ کر اس کے دل کا راز کھولنے لگے۔ یہ میرا انتہائی پرسنل میٹر ہے، میں نکاح کروں یا نہ کروں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔
وہ صاف لفظوں میں اسے باور کروا گیا تھا، یہ آپ کا پرسنل میٹر نہیں ہے، آپ بتائیں آپ نے نکاح کر دیا نا؟ انابیہ کو برباد چھین لگی میری محبت۔ وہ ضدی پر سے بولتی وحاج کو مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گئے۔ وہ حد درجہ بے باک تھی۔ آپ کی بیٹی آپ کو مل چکی ہے، ضروری کارروائی میں کل آ کر لوں گا، اس وقت ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فرمان علی سے مخاطب ہوا جو بیٹی کی وجہ سے شدید شرمندگی میں ڈھلے لاگ رہے تھے۔ وحاج آپ ایسے نہیں جائیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ مزید آگے بڑھتی اس کی شارٹ جکڑے بولے۔ وحاج کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ انابیہ فرمان علی دھاڑے، ان کی بے جا آزادی کا نجا انہیں آج انابیہ کی ہٹ ترمی کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ انابیہ کی نظر ان کی گردن پر گئی جہاں خراشوں کے نشان تھے۔ سلم کی کہی گئی ہر بات کی تصدیق ہو چکی تھی، یعنی وہ شخص عزت کا لٹیرا ہی تھا۔ سلم جھوٹی نہیں تھی۔ وہ ایک پال کے لیے ساکت ہوئی لیکن شارٹ نہیں چھڑی اور نہ ہی وحاج کو سمجھ آیا تھا۔ تبسم اسے کمرے میں لے کر جاؤ، فرمان علی غضب سے بولے تو تبسم بیگم نے اسے تھاما تھا۔ انابیہ چلو یہاں سے، ماما انہیں کہہ دے مجھے بتا دے کہ انہیں سلم سے نکاح نہیں کیا ورنہ میں مار جاؤں گی ماما۔ وہ آپ بھی بزید تھی۔ مس انابیہ اپنی عزت کا خیال کریں، آپ شاید تمیز تہذیب بول چکی ہے۔ آج کے بعد میری شرٹ پکڑنے کی جرات مات کیجیے گا، اور ہاں مسٹر فرمان، آپ کی بیٹی اب اگر کہیں جاتی ہے تو یا غائب ہوتی ہے تو مجھے کال کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میں اپنے کردار پر ایک چنٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں اپنی ناہم نیند گھٹن کو تھوڑا کم کر کے اس پر قابو پائیے تاکہ آپ کی بیٹی آپ کے قابو میں رہ سکے۔ وہ انابیہ کو جھٹکتا وہاں سے لمبے ڈاک بھرتا نکلتا چلا گیا۔ فرمان علی اپنی جگہ شرمندہ سے کھڑے رہ گئے اور وہ دیوانی ماں کی گرفت میں جکڑی اب بھی اس شخص کو جاتے دیکھتی آنسو بہہ رہی تھی جس کو دل بورتا تلگا ظالم سفاک بنا چلا گیا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے کا احساس ضرور کیجیے گا، کالکی کے سرد دل تھام کر پڑھیے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سب شادی کی تیاری کر لیں۔ آپ کو اس انابیہ وحاج کی شادی ہے، خوش رہیے۔